ان کا صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی 3 سال بعد رکھی تھی، لیکن ایک گھر میں ہونے کے ساتھ رہنے اور نظروں کے سامنے ہونے کی وجہ سے اب اس کے جذبات پہلے سے کہیں زیادہ بہک رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس سے اپنا حق مانگ رہا تھا۔ اس کی کزن ہونے کے ساتھ وہ منقوہہ بھی تھی۔ اس کے بھڑکتے جذبات اور احساسات کو اچھے سے محسوس کرتی وہ اسے پورے گھر میں چپتی پھرتی تھی، لیکن ایک رات اس کے شوہر نے اسے پکڑ لیا اور اپنا حق مانگنے لگا، جس سے گھبراتی وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ دروازہ نہ کھولنے پر وہ اس سے ناراض ہوتا دور چلا گیا۔ ابراج اور آفندی دونوں بھائی تھے جن کی شادی رفت اور یسریٰ دونوں بہنوں سے ہوئی تھی۔ رفت بڑی بہن تھی۔ شادی کے 1 سال کے اندر ہی ابراج اور رفت کو اللہ نے چاند سے بیٹے سے نوازا، جو سب کا لاڈلا ہونے کے ساتھ گھر بھر کی رونق تھا۔ خوبصورت گول مٹول سا مومن جسے دیکھ کر سب کو پیار آتا تھا۔ وہیں آفندی اور یسریٰ اولاد کی خواہش کے لیے بس دعا کرتے۔ انہوں نے کئی جگہ سے علاج بھی کروایا، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا یہی تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہی بات جب اللہ کو منظور ہو۔ دونوں میاں بیوی مومن کو دیکھ دیکھ کر اسے اپنی اولاد کی طرح چاہنے لگے۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو اللہ نے ایک بار پھر ابراج اور رفت کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ اب ان کی فیملی مکمل ہو گئی۔ آفندی اور یسریٰ تو ایک طرف اولاد کی امید ہی چھوڑ گئے تھے اور ان دونوں بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے۔ 11 سال ایک لمبے وقت کے بعد ایسا کرشمہ ہوا کہ رب العالمین کا کہ سب سن کے ہکے بکے رہ گئے۔ یسریٰ شادی کے 11 سال بعد امید سے ہوئی تھی۔ ملک خاندان میں خوشیوں کی بہار لوٹ آئی تھی جیسے۔ دونوں میاں بیوی تو رب کے حضور شکر کرتے نہیں تھکتے تھے۔ پھر ایک شام سب کی دعاؤں سے یسریٰ نے بہت تکلیف کے بعد ایک پیاری سی پری کو جنم دیا۔ ہری آنکھیں، گوری گلاب سی نازک ایرا، جس کو دیکھ کر لگتا کہ جنت سے پری اتر آئی ہے۔ مومن اور زہرہ کو تو وہ جیتی جاگتی گڑیا لگتی تھی اور اسے دن بھر گود میں لینے کی ضد کرتے تھے۔ مومن تھوڑا سنجیدہ تھا، تبھی ڈانٹ ڈپٹ کر زہرہ سے ایرا کو لے لیتا اور گھنٹوں پیار کرتا، جس پر سب ہنستے تھے۔ وہ ایرا سے 12 سال بڑا تھا۔ اسے گھنٹوں گود میں لینا، اس سے باتیں کرنا، اس کے ساتھ کھیلنا اور کسی کو اسے ہاتھ نہ لگانے دینا۔ اس کی یہی پوزیسو کنڈیشن دیکھ ابراج اکثر ہنس کے کہتے کہ آفندی، ایرا کو مجھے دے دو تم، یہ پاگل لڑکا تو کسی کو برداشت کرے گا نہیں، اسی لیے تم اسے ہی ایرا کو دے دو۔ آفندی بھائی کی یہ بات سن کر یہی بولتے، بھائی جس طرح مومن میرا بیٹا ہے ایسے ہی ایرا آپ کی بیٹی ہے، جب دل چاہے لے جائیں۔ یہی چھوٹی موٹی بھائیوں کے بیچ ہوتی نوک جھوک سنتے۔ مومن کے دل میں ایرا کے لیے کب خاص احساس جاگ اٹھے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بات جڑ پکڑ کر بیٹھ گئی کہ ایرا اس کی ہے، اس پر صرف مومن کا حق ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، جہاں مومن وقت کے ساتھ سمجھدار سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے جذبات اور احساسات ایرا کے لیے بڑھنے کے ساتھ ظاہر ہو رہے تھے۔ وہیں ایرا معصوم لاپرواہ سی اسے اچھل کود کرتی اپنے لڑکپن میں تھی۔ وہ زہرہ سے زیادہ اس کے قریب تھی۔ اس سے اپنی بے جا ضد منوانا، اس سے دل کی ہر بات بے دھڑک کرنا، اس کے ساتھ ساتھ رہنا، وہ مومن کی دلی کیفیت سے انجان تھی۔ جہاں مومن کے لیے اب اپنے جذباتوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ایرا اسے سمجھے، اس کی فیلنگز کو پہچانے، جو ناممکن لگتا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ مومن، میں نے سنا ہے تم نے لندن یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا تھا۔ جس کا جواب آ گیا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب آفندی صاحب بولے، جی چھوٹے بابا، بس اسی کی تیاریوں میں لگا ہوا ہوں۔ نیکسٹ منتھ تک میری ٹکٹس بھی ہو جائیں گی تو میں چلا جاؤں گا، پڑھائی کے ساتھ اپنا بزنس بھی وہیں سٹارٹ کروں گا۔ اس نے سنجیدگی سے ناشتے سے ہاتھ روک کے جواب دیا، مومی آپ چلے جائیں گے تو پھر میرا خیال کون رکھے گا؟ میری بات کون سنے گا؟ ایک آپ ہی ہیں گھر بھر میں جو مجھے سمجھتے ہیں، باقی سب تو حکم چلاتے ہیں۔ مومی نہیں، آپ نہیں جائیں گے بس، اور جائیں گے تو جلدی واپس آئیں گے۔ میرے لیے ایرا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی یہ سنتی کہ وہ اگلے ماہ ہی جا رہا ہے، جھٹ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی منہ بسوڑے بولی۔ تو مومن ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب وہ کیا بتاتا اس معصوم کو کہ اس کے لیے وہ اس سے دور جا رہا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ سب ہنسی ہے۔ بھائی اس لڑکی کو سنبھالنے کی طاقت صرف مومن میں ہی ہے، ہم میں نہیں۔ یہ تو سچ کہا ایرا نے۔ تم چلے گئے تو اس آفت کو کون جھیلے گا؟ ابراج اسے تنگ کرنے کے لیے زبان نکالتے چھیڑنے لگے، جس پر وہ اور منہ بناتی اب ناراض ہو گئی۔
ارے میری شہزادی کو تنگ مت کیا کریں، میری گڑیا ہے یہ پیاری سی، ہم سب کی آنکھوں کا نور۔ رفت اسے سینے سے لگاتی لاڈ سے بولی، مومن بھائی صرف 5 سال کے لیے ہی تو جا رہے ہیں گڑیا، ریلیکس، پھر آ جائیں گے، تب تک میں ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ زہرا اس کے پیار سے گال کھینچتی بولی جو اس سے 5 سال بڑی تھی، آپو مومی بیسٹ ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر اداس ہوئی تھی، اس کے بازو سے جھولنے لگی تھی، جس پر وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتا کھڑا ہوا۔ چلو ایرا، تمہیں اسکول چھوڑ دوں، پھر میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہے۔ یہ بولتا وہ اس کا بیگ اٹھائے باہر نکلا تو ایرا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ دونوں بچے ایک ساتھ بہت پیارے لگتے ہیں آفندی۔ ابراج دونوں کو گہری نظروں سے دیکھتے بول رہے تھے، سچ کہا بھائی، اور مزے کی بات ایک دوسرے کے بنا رہتے بھی نہیں ہیں دونوں۔ دونوں میں 12 سال کا فرق ہے لیکن لگتا ہی نہیں۔ مومن سے وہ اتنی چھوٹی ہے، مومن نے تو اسے اتنا خود کے ساتھ فری کیا ہوا ہے کہ وہ اسے اپنا دوست سمجھتی ہے۔ زہرا بھی ہے نا، لیکن وہ مومن کی زیادہ قریب ہے۔ آفندی بھی مسکراتے ہوئے کسی گہرے خیال میں گم ہوئے بولے، تو پھر کیوں نہ دل میں بسی پرانی سی خواہش کو پورا کیا جائے بھائی۔ مومن کے لندن جانے سے پہلے دونوں کی دھوم دھام سے منگنی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے مومن کا بنا دیتے ہیں۔ رفت خوشی سے سرشار اچانک بولی تو سب حیران ہی رہ گئے، کیا خوب، بھائی کی منگنی، وہ بھی ایرا سے، ہاؤ کیوٹ، وہ چھوٹی سی دلہن بن کر کتنی پیاری لگے گی۔ دیر مت کریں، فوراً سے نیک کام کو انجام دیں۔ زہرا ایک دم خوشی سے چیخی۔ دونوں فیملیز چاہتی تو یہی تھی کہ ایرا ہی مومن کی دلہن بنے، لیکن ابھی اس کی چھوٹی عمر کو دیکھ کر چپ تھے۔ پھر جب اچانک مومن کے 5 سال کے لیے جانے کا سنا تو سب نے یہ فیصلہ لیا کہ اس کے جانے سے 1 ہفتہ پہلے دونوں کی خوب بڑی سی تقریب میں منگنی کر کے ان کی نسبت جوڑ دیں۔ کیا منگنی؟ مومن کو جب سب نے بتایا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی دلی خواہش تو یہی تھی کہ وہ دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ اس کی ہے، لیکن وقت سے پہلے اپنے جذبوں کا اظہار کرنا اسے بالکل ٹھیک نہیں لگا تھا۔ وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھا کہ جب اسے اپنے جذباتوں سے آگاہ کرے تو اس کے دل تک اس کے جذبوں کی گرمی پہنچے جسے وہ محسوس کرے۔ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک رہے گا۔ اب کے مومن گھمبیر لہجے میں بولا، ارے ہم کون سا اسے نکاح کر کے رخصت کر رہے ہیں، صرف رسم ہی تو کر رہے ہیں، شادی تو اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے۔ ابراج سمجھداری سے بولے، ایرا سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتی ہے، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو میں بھی اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ اتنا بولتا وہ اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سب نے سکون کا سانس لیا۔ اصل فکر تو اسی کی تھی کہ وہ رضامند نہیں ہوگا، لیکن اس کے اتنے آرام سے مان جانے پر سب خوش تھے۔ ایرا کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اسے تو شادی بیاہ کی تقریبات ویسے ہی بہت پسند تھی۔ اب بات اس کی منگنی کی آتی تو وہ کیسے انکار کرتی۔ سچی میری منگنی، وہ بھی مومی سے؟ ہائے، مجھے تو مومی ہر لحاظ سے بہت اچھے لگتے ہیں، ان سے زیادہ مجھے سمجھنے پیار کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو دل سے راضی ہوں، میری طرف سے بسم اللہ کریں۔ بچوں کی طرح خوشی سے چلتی کودتی وہ تالیاں بجاتی بولی تھی، جس پر یسرا اپنا سر پیٹتی اٹھ کر چلی گئی۔ وہیں رفت نے اسے محبت سے سینے سے لگا لیا۔ زہرا بھی بہت خوش تھی۔ دونوں فیملی پرزور شور سے منگنی کی تیاریوں میں لگ گئی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ بہت ہی حسین چھوٹی سی چھوئی موئی دلہن بنی مومن کے برابر آ کر بیٹھی۔ مومن کا تو اسے دیکھ کر دل دھڑکے جا رہا تھا، ہر کوئی خوش تھا، اور اسی شام سب کے سامنے مومن نے اس کا ہاتھ تھامے انگوٹھی پہنا کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنے نام کر لیا۔ میرا بچوں کی طرح چہکتی خوش ہوتی، کبھی اس کے بہت قریب آتی، اس کے ضبط کو آزما رہی تھی تو کبھی دور ہوتی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ مومن ان حسین پلوں کو اپنی یادوں میں بسائے آخر کار اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ 5 سال گزرنے کے بعد، بس بہت ہوا مومن، اب واپس آ جاؤ، بہت رہ لیے دور، اب مزید اپنی ماں کو مت ستاؤ، تمہاری بہت یاد آتی ہے، آنکھیں ترس گئی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ رفت فون پر مومن سے بات کرنے کے ساتھ اپنے آنسو بھی پہنچ رہی تھی۔ کم آن میری پیاری مما، آپ تو بہت اسٹرانگ تھی، پھر ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ اچھا، میں جلد آنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ پلیز روئیں مت، ٹھیک ہے؟ میں فون رکھتا ہوں، ایک ضروری کام ہے۔ ایرا جو رفت کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی، انہیں مومن سے بات کرتا دیکھ اس کا دل زور سے دھڑکا، اتنی زور سے کہ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان 5 سالوں میں آج تک اس ظالم نے کبھی ایرا سے بات نہیں کی تھی، نہ اس کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھتا۔ جو اس سے بات کرتا وہ خود آگے بڑھ کر اس سے ایرا کی باتیں کرتا۔
اس کے جانے کے بعد کا برا کی کانچ سی خوبصورت آنکھوں نے مومن کے خواب سجانے لگے، اسے احساس ہی نہ ہوا۔ وہ پیاری سی لڑکی اپنے لڑکپن سے لے کر نوخیز جوانی تک بنا اسے دیکھے اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی، لیکن جب وہ بنا اس کے بارے میں پوچھے اس سے بات کیے فون رکھ کر چلا جاتا تو اس کا چھوٹا سا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ اکثر خود سے سوچتی تھی کہ مومن وہاں جا کر بدل گیا ہے، اب وہ اس سے پیار نہیں کرتا، اور یہی سوچ اسے اداس کر دیتی تھی۔ اب وہ بچی نہیں رہی تھی، 20 سال کی سمجھدار لڑکی بن چکی تھی، جسے لوگوں کے رویے، چال چلن، باتوں کے انداز سمجھ آنے لگے تھے۔ چپ چاپ سر جھکاتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیگم بھائی کہاں ہیں؟ دیکھیں تو ذرا کون آیا ہے۔ ارے کہاں ہیں سب؟ ابراج کی تیز خوشی سے سرشار آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ رفت بیگم اپنے کمرے سے نکلتی بولی۔ ان کے پیچھے یسرا، زہرا اور ایرا بھی تھی، جو ابراج کے شور سے اپنے اپنے کمروں سے نکل کر آ رہی تھی۔ لیکن جب سب کی نظر سامنے کھڑے شخص پر گئی تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ مومن، میرا بچہ، میری جان! رفت تو حیران ہوتی، پھر بے قابو ہوتی اسے بھاگ کر سینے سے لگا گئی۔ پیچھے ہی ابراج کے ساتھ افندی بھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مومن کو اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ سب خوش تھے۔ زہرا، یسرا سب آگے بڑھ کر مومن کے سینے سے لگے، سوائے ایرا کے جو پھٹی آنکھوں سے بس مومن کو دیکھ رہی تھی۔ 6 فٹ سے بھی نکلتا، لمبا قد کاٹ، مضبوط ورزشی جسامت، پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور سنجیدہ، جسے دیکھ کر اس کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ ایرا کی تو جیسے جان نکل رہی تھی اسے دیکھ کر۔ کیسی ہو گڑیا؟ تبھی مومن سب سے ملنے کے بعد اپنی بھاری آواز میں اس سے بولا، جو یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ایک دم گھبراتی وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جس پر مومن ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اتنا بولتا وہ ایک نظر بس اسے دیکھ کر نظروں کو گھما چکا تھا۔ ایرا کا ننھا سا دل اندر کہیں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سب سے مسکرا کر بات کرتا مومن نہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، نہ اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں موتی لیے چپکے سے سب کے بیچ سے ہٹتی کمرے میں چلی آئی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کہیں کے راجا ہیں؟ ایک نگاہ تک نہیں ڈالی مجھ پر؟ اتنا بدل جائیں گے مومی؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ بات کرنا تو دور، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، باہر ممالک جا کر بھول ہی گئے ہیں۔ ان کی ایک عادت منگیتر بھی ہے جو دل و جان سے ان سے محبت کرتی ہے۔ اب میں بھی ناراض ہوں، کہیں ایسا تو نہیں گوروں کے دیش جا کر ان کا دل بدل گیا اور انہیں کوئی اور پسند آ گئی؟ نہیں مومی، ایسے نہیں ہے، وہ تو بہت لائل ہیں۔ میں بھی کیا کیا سوچ رہی ہوں۔ آنسو پہنچتی خود سے باتیں کرتی وہ لڑ رہی تھی۔ وہیں اس کے کمرے کے باہر سے گزرتا مومن ایک پل کو رک کر اس کی باتیں سنتا مسکرا دیا۔ واپس پاکستان آنے کے بعد مومن نہ تو ایرا کی طرف دیکھتا تھا، نہ اس سے کوئی بات کرتا تھا، جو اندر ہی اندر ایرا کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بھی اس سے کھینچی کھینچی دور رہنے لگی، جس کی وجہ سے دونوں کے بیچ خاموش دوریاں بڑھنے لگی تھیں۔ مومن زہرا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، ابراج کے دور کے دوست ہے، شاید تم جانتے ہو، کل وہ گھر آ رہے ہیں، باضابطہ طور پر رشتہ لانا چاہ رہے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ رفت اس کے کمرے میں آتی بولی، جو لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ لڑکا، اس کی فیملی اگر اچھی ہے، بابا مطمئن ہے اور زہرا راضی ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ لوگ ہاں کہہ دیں۔ مومن نے سنجیدگی سے جواب دیا، تمہارے بابا تو خوش ہیں اور زہرا بھی رضامندی دے چکی ہے، بس ان کے کل آنے کے بعد چھوٹی سی رسم کے ساتھ رشتہ پکا کرنا ہے۔ میں چاہ رہی تھی زہرا کے نکاح کے ساتھ تمہارا اور ایرا کا بھی نکاح کر دیا جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں تمہارا اور ایرا کا رشتہ بھی آگے بڑھے۔ رخصتی بھلے سے 1 سال بعد رکھ لیتے ہیں، جب اس کے پیپر ہو جائیں گے، تو تم کیا کہتے ہو؟ ماں کی بات سن کر مومن نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ دل میں برسوں سے دبی خواہش اور ارمانوں کو جس طرح سے اس نے سنبھالا ہوا تھا، وہ صرف مومن ہی جانتا تھا۔ اپنے آنکھ سے دہکتے جذبوں سے ڈرتے ہوئے وہ اس سے دور دور ہی رہتا تھا، جس سے وہ اس سے بہت زیادہ بدگمان ہو چکی تھی، اور یہ بدگمانی تبھی دور ہو سکتی تھی جب اس کے ساتھ مضبوط رشتے میں بندھی ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں مما، ایرا میری امانت ہے، میری محبت ہے، آج یا کل اسے میرے ہی ساتھ رشتے میں جوڑنا ہے۔ اگر وہ نکاح پر تیار ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ آنکھوں میں کئی جگنو لیے وہ بولا تو رفت خوشی سے جھومتی اس کا ماتھا چوم گئی۔ جیتے رہو، خوش رہو، یہ بولتی وہ چلی گئی۔ ایرا جانو، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت ناراض، بہت بدگمان ہیں،
لیکن آپ سے دور رہنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اگر میں آپ کے پاس آتا تو شاید خود کو روک نہیں پاتا۔ مجھے آپ کی تمام ناراضگی منظور ہے، لیکن ایک بار نکاح ہو جائے، آپ میرے ساتھ پاک اور خوبصورت رشتے میں بن جائیں، ایک بار پھر آپ کی ساری ناراضگی دور کر دوں گا، یہ وعدہ ہے آپ سے، آپ کے مومی کا۔ بیڈ پر لیٹا وہ آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ اگلے دن مومن کو نہ صرف لڑکا اس کی فیملی پسند آئی، بلکہ انہوں نے زہرہ کو لڑکے کے ساتھ بٹھا کر رسم ادا کرتے اسے اپنی بیٹی بھی بنا لیا۔ 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی، کیونکہ لڑکا شادی کے فوراً بعد بزنس کے سلسلے میں دوسرے ممالک سیٹ ہونے والا تھا۔ انہی کے نکاح میں مومن اور ایرا کا نکاح بھی طے پایا، جسے سن کر ایرا کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ ارے میری بہنوں، بہت بہت مبارک ہو، آپ پی امن سے دھارنے جا رہی ہیں۔ اپنی یونیورسٹی کی کینٹین میں منہ بسوڑے بیٹھی وہ گھور کر اپنی عزیز دوست نور کو دیکھنے لگی، جو اسے نکاح کی خبر سن کر ٹیبل پر طبلہ بجاتی گا رہی تھی۔ بکواس بند کرو، یہ بھی کوئی خوشی کی بات ہے؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ تم خوش نہیں؟ مومن بھائی اتنے ہینڈسم اور کامیاب انسان ہیں، پھر تم ان سے بچپن سے محبت بھی کرتی ہو، اب جب تم ان کی بننے جا رہی ہو تو غصہ کس بات کا ہے؟ نور ایک دم حیران رہ گئی۔ کیا خاک خوش ہوں؟ جب سے آئے ہیں ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا، نہ مجھ سے بات کی، ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ انہیں تو یاد بھی نہیں کہ ہماری 5 سال پہلے منگنی ہوئی تھی۔ پھر میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتے اور مجھ سے ان کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاگل ہو گئی ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مومن بھائی بہت اچھے انسان ہیں، بس تمہارے دماغ میں خناس بھرا ہے۔ ہو سکتا ہے نکاح کے بعد وہ کھل کر اپنے جذبوں کا اظہار کرنا چاہتے ہوں، اسی لیے ابھی چپ ہی دیکھنا، تم ایک بار نکاح ہو جائے پھر وہ ساری غلط فہمیاں دور کر دیں گے۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے تسلی دی تو وہ منہ بناتی اٹھ کر چلی گئی۔ وہیں دوسری طرف مومن انتہا سے زیادہ خوش تھا۔ وہ اپنی پسند سے اس کے لیے سب سے چھپ کر ڈھیروں شاپنگ کر رہا تھا، اس کے حوالے سے خواب بن رہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی محبت اس سے کتنی بدگمان ہوئے بیٹھی ہے۔ گھر بھر میں جیسے زہرہ کی شادی اور مومن ایرا کے نکاح سے خوشیاں کھلکھلانے لگی تھیں۔ گھر بھر میں مہمان جمع ہوتے ہلا گلا کر رہے تھے تو کہیں کچن میں مزیدار پکوانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ پورا گھر جگمگا رہا تھا۔ ارے میری ہونے والی چھوٹی سی بھابھی، منہ پر 12 کیوں بجا کر بیٹھی ہو؟ ہنسو، مسکراؤ، دیکھا جائے تو تم بھی میری ہی طرح دلہن ہو۔ زہرہ جو مائیوں بیٹھ چکی تھی اور اس کے ساتھ ایرا کا بھی کل سادگی سے نکاح تھا، ایرا سے بولی۔ زہرہ کی بات پر اس کا دل بجھ گیا۔ آج مائیوں کی رسم میں وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، سب نے اس کی کتنی تعریف کی تھی، لیکن مومن، اس نے تو ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی اس پر گوارا نہیں کیا۔ اس کی دن بھر کی تیاری خوبصورتی جیسے رائگاں گئی تھی۔ میں خوش ہوں آپو، اس نے اداسی سے کہا تو زہرہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں گڑیا، تم اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہو، دیکھنا ان کے ساتھ تم کتنی خوش رہو گی۔ زہرہ اسے سینے سے لگائے بولی تو ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ نکاح کے بعد کیا کھونے اور کیا پانے والا تھا، اسے سوچ کر ایرا دل میں بہت سی بدگمانیاں لیے مومن سے پہلے سے مزید دور ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ نکاح کے جوڑے میں گلاب کے پھولوں سے بنی جیولری میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر کوئی اسے نظر بھر کر دیکھتا، اس کی تعریف کر رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں دلہن بن کر سجی وہ اپنی محبت کو پانے کے باوجود بہت اداس اور افسردہ تھی۔ میری جان، نکاح بس شروع ہونے والا ہے، پلیز یار تھوڑا سا مسکرا دو، ایسے منہ پر اداسی دیکھ کر لوگ باتیں بنائیں گے اور مومن بھائی کیا سوچیں گے؟ لڑکیاں تو اپنے اس خاص موقع پر بہت ایکسائٹیڈ ہوتی نظر آتی ہیں، اپنی آنے والی زندگی کو لے کر، اپنے شوہر کو لے کر، لیکن تمہارے چہرے پر تو کوئی خوشی مجھے نظر ہی نہیں آ رہی، سب کو شک ہو جائے گا۔ نور جو اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی پریشانی سے بولی۔ اسے ایرا کی گہری سنجیدگی ڈرا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا نور کیا صحیح ہے کیا غلط، یہ زندگی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں خوش ہونا چاہتی ہوں لیکن میں خوش نہیں ہو پا رہی، ایک عجیب سی فیلنگ ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ وہ بہت آہستہ سے بولی۔ اتنے میں رفت بیگم مسکراتی ہوئی آگے آئیں اور اس کا ماتھا چوم کر لال رنگ کا خوبصورت دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔
تبھی پیچھے سے گھر کے بڑے بزرگ اور مرد ایرا کے پاس آتے نکاح کی رسم ادا کرنے لگے۔ ایرا ولد بنت آفندی آپ کا نکاح مومن ولد ابراج کے ساتھ 30 لاکھ حق مہر طے پا گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایرا سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ نور، یسرا، رفت اور زہرا اس کے ساتھ تھی۔ نور نے کانپتی ہوئی ایرا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اسے دبا کر تسلی دی۔ ایرا نے بمشکل خود کو سنبھالا اور بولی، قبول ہے۔ کچھ ہی دیر لگی تھی جب وہ اپنے تن من کے ساتھ پورے حق سے اس کی ملکیت بنا دی گئی۔ ہر کوئی اس کے پاس آتا ڈھیروں دعائیں دینے کے ساتھ اسے پیار کر رہا تھا، تو وہیں دوسری جانب مومن ابراج ملک کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ آج اس کی محبت اس کو ہمیشہ کے لیے مل گئی تھی، جس کا احساس الگ سے ہی مومن کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ 3 بار دلہن سے تصدیق کرنے کے بعد اب نکاح خان نے یہی عمل مومن کے ساتھ دہرایا۔ بے حد خوشی سے سرشار اقرار کرتے مومن کے بے قرار دل کو جیسے آج قرار سا آ گیا تھا۔ ایک الگ ہی خوشی اور سکون ملا تھا ایرا کو اپنی دسترس میں لینے کا۔ وہ پوری طرح اس کے حق ملکیت بنا دی گئی تھی، جسے اب اس سے کوئی دور نہیں کر سکتا تھا۔ آج کے بعد سے وہ اپنی ایک ایک محبت، تڑپ، ہر اس چیز کا اظہار اس سے روبرو ہو کر کرے گا جو وہ برسوں سے سب سے چھپ کر اپنے دل میں رکھتا آیا تھا۔ مسکراہٹ آج اس کے ہونٹوں سے جدا ہو کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ مومن نے آج وائٹ کلر کی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، جس میں اس وقت نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایرا کو اس کے برابر لا کر بٹھا دیا گیا تو مومن کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ 12 سال کا واضح فرق ہونے کے بعد بھی دونوں کی جوڑی اتنی شاندار اور خوبصورت لگ رہی تھی کہ سب حیران رہ گئے۔ تبھی سب مہمانوں کی پرواہ کیے بنا مومن استحقاق کے ساتھ اٹھا اور اس کا گھونگھٹ الٹ گیا، جو پتھر کی مورت بنی ساکت بیٹھی تھی، جس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوشی تھی اور نہ کوئی امنگ۔ اس پل کوئی احساس بھی جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس نے سب کے سامنے بے خوفی سے جھک کر شدت سے اس کا ماتھا چوما۔ ایرا کو لگا شاید ابھی کوئی خواب دیکھا اس نے۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی جب مومن مسکراتا ہوا اس کے گلے میں خوبصورت سی چین پہنا تھا، اس کے کان پر جھکے بولا، نکاح بہت بہت مبارک ہو وائف، آئی لو یو۔ الفاظ سے یا کوئی روح جو ایرا کے بے جان وجود میں ڈالی گئی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ جھٹکا کھاتی اس سے دور ہوئی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، ضرور میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مومن اور اظہار محبت۔ اس کا سر گھومنے لگا تو وہ نور کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ مومن بھائی، مجھے لگتا ہے ایرا کو آرام کی ضرورت ہے، میں اسے کمرے میں لے جاتی ہوں۔ نور مسکرا کر بولتی اور سب سے اجازت لیتی اسے کمرے میں لے آئی۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا مومن بھائی تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ نور کمرے میں آتی اسے زور سے سینے سے لگا گئی۔ مجھے یقین نہیں نور، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مومن، جنہوں نے پاکستان آنے کے بعد مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، وہ سب کے سامنے دھڑلے سے، اتنی بے باقی سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ ایرا دل پر ہاتھ رکھتی سر نفی میں ہلائے، اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ایرا، تم بدگمانی میں مومن بھائی سے اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ میرا سمجھانا سب بیکار ہے، اسی لیے میں جا رہی ہوں، رہو اکیلی تم۔ نور کو بھی آخرکار غصہ آ گیا جب اسے ساکت کھڑا چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس کے پتھر وجود نے اگلے ہی پل ہلکی سی حرکت کی، کیونکہ اسے کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ کے ساتھ دروازہ لاک ہونے کی بھی آواز آئی۔ وہ جیسے پلٹی تو سامنے مومن کو اپنی بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ اس کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ کے سکتے میں گھری رہ گئی۔ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ ایرا کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ وہ کچھ بول نہ پائی۔ مومن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ایرا کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ مومن آگے بڑھ کر ایرا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ ایرا کو لگا وہ کسی بھی پل حیرت اور صدمے سے ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ تبھی مومن کی مضبوط گرفت اس کی نازک کمر کو اپنے حصار میں لیتی خود سے قریب تر کر گئی۔ اس کا نازک مومی مجسمہ اس کے مضبوط گرفت میں ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آخرکار ہمت جمع کرتی وہ منمنائی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی تھی، جسے محسوس کر مومن مسکرا دیا۔ اوہ، تو اس خوبصورت دن، ان لمحوں میں بھی میری محترمہ زوجہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا اب بھی اعتبار نہیں ایرا؟ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر کیے
وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو ایرا کی آنکھیں ہلکی نم ہو گئی، اور یہی وہ پل تھا جب وہ خود کو مزید روک نہ سکی۔ کس اعتبار کی بات کر رہے ہیں مومی؟ آخر ایسا کون سا احساس، خوشنما پل، کون سا تحفہ، یہ خوبصورت لفظوں کا یقین دلایا آپ نے مجھے، جس سے میں آپ کا اعتبار کرتی؟ آپ تو میری طرف نگاہ ڈالنا بھی گناہ سمجھتے تھے، پھر کیسے میں کسی حسین پل کو اپنی مٹھی میں قید کرتے، خوشی کا جشن مناتی؟ میں نے تو آپ سے ہر پل محبت کی ہے، لیکن آپ کی لا تعلقی اور نظر انداز کرنا میرے دل کو چیر گیا۔ آپ بدل گئے مومی۔ ایرا جو بولنا شروع ہوئی تو بولتی چلی گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، جنہیں مومن بڑے حق سے چن رہا تھا۔ جب تک وہ اسے دل کا سارا بوجھ اس کے سامنے ہلکا نہ کر گئی، مومن خاموش رہا، ایک لفظ نہیں بولا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے میری جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے تمہاری محبت مضبوط ہو پاتی۔ لیکن ایرا، مجھے بتاؤ، کیا ایک نامحرم مرد کو یہ سب زیب دیتا ہے کہ وہ ایک لڑکی سے بنا کسی مضبوط جائز رشتے کے اظہار محبت کرتا پھرے؟ مومن کے لفظ سے یہاں کوئی سیسا جو اس کے کان کے پردوں کو پھاڑ گیا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھے چلی گئی۔ تم جانتی ہو، تمہاری محبت میں تب سے گرفتار ہوں جب تمہارے ننھے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ میں آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب تمہارا کومل وجود میری باہوں میں پہلی بار آیا، تو میں نے خود سے وعدہ کیا کہ مومن، یہ ننھی سی پری صرف تمہاری ہے، اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ میں نے اپنی سچی محبت اس دن کے لیے چھپا کر رکھی تھی کہ اس کی بھنک بھی تمہیں نہ پڑنے دی۔ میں چاہتا تھا جب میں اپنی محبت کا اظہار کروں، جب تمہیں گرم نگاہوں سے دیکھوں، چھوں، تو ہمارے بیچ ایسا مضبوط پاک بندھن ہو کہ کوئی تمہارے کردار پر حرف نہ اٹھائے۔ میں تمہاری نظروں میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا ایرا، اسی لیے مجھ سے کوئی خطا نہ ہو، میں تم سے دور دور رہتا۔ مومن چاہت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھتا، محبت کا اظہار کرتا۔ اس کی تمام بدگمانیوں کو دھونے کے ساتھ اس کا دل بھی لرزا رہا تھا۔ لیکن آج تمہارے اور میرے بیچ ہر ڈر اور خوف اور بدگمانی کی دیوار گر چکی ہے۔ آج میں آزاد ہوں اپنی محبت میں جیسے چاہے آج اپنی محبت کو منانے کا حق رکھتا ہوں۔ مومن جھک کر اس کے ناک پر اپنی ناک رگڑتے ہوئے بولا، پھر شدت دیوانگی سے اس پر چھا گیا اور اس کے چہرے پر جا بجا بوسے دینے لگا۔ ایرا جو اس کی باتوں اور ان لمحوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، اچانک اس افتاد پر بوکھلا کر رہ گئی اور اپنے آپ کو مومن کے جکڑ سے چھڑوانے لگی۔ بے شک وہ مومن کے ہونٹوں سے جذباتی محبت کا اظہار سننے کی دل سے تمنائی تھی، لیکن ایسی وارفتگی اور دیوانگی دیکھ اس کی جان لبوں پر آ گئی۔ ایسا کمزور لمحہ اور قربت کا تو اس نے مومن کے ساتھ تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن مومن نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سختی سے جکڑ لیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر سخت کرنے لگا۔ اب وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت کو دور جاتا کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ اپنی منمانی کرتا رہا۔ ایرا کو سانس لینا مشکل ہو گیا، وہ اس کے حصار میں پھڑ پھڑا رہی تھی، لیکن مومن کی تشنگی، اس کی برسوں کی پیاس اتنی آسانی سے کہاں بجھنے والی تھی۔ یہ تڑپ تو ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ پورے 20 منٹ اپنی منمانی کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور بہکتی نگاہوں سے ایرا کے لال سرخ چہرے کو دیکھنے لگا، جو اس کی اتنی سی قربت میں لہو چھلکانے جیسا ہو گیا تھا۔ تم تو میری اتنی سی بھی قربت برداشت نہیں کر سکی مسز، تو سوچو جب میں مکمل میری دسترس میں آ جاؤ گی، اور پھر جب میں اپنی ایک ایک محبت کی تڑپ اپنے عمل سے بیان کروں گا، تو پھر کیا کرو گی؟ مجھے برداشت کیسے کرو گی میری ڈال؟ مومن اپنے انگوٹھے سے ایرا کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے بولا، تو ایرا کا شرم و حیا سے چہرہ جھک گیا۔ مومن کا ہاتھ اب پھسلتے ہوئے اس کی کمر پر چلتا رینگنے لگا، جس سے ایرا کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ مومن آہستہ سے جھکا اور ایرا کی لمبی سراہی دار گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ مومن کی گرم گرم سانسیں ایرا کے اندر عجیب سی اتھل پتھل کر رہی تھی۔ مومن کی قربت میرا بس پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ میری تنہا اداس زندگی میں بہار بن کر آنے کے لیے
خوش آمدید ڈال، مائی سویٹ ہارٹ۔ وہ اپنی پیشانی اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے آنکھیں میچ کر سانسیں روک گئی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس تھا جو آج اس وقت اس کے حصار میں قید محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوتا، اس سے پہلے ہی مومن نے اسے اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کر دیا۔ آج ایک وعدہ میں خود تم سے کرتا ہوں کہ تمہارے ہر دکھ ہر سکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تم تک پہنچنے والی ہر تکلیف کو پہلے مومن سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ اتنا بولتا وہ کچھ پل اسے ٹھہر کر دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ ایرا اپنی سر پر دوڑتی دھڑکنوں کو سنبھالتی جلدی سے دروازہ لاک کر گئی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ پھر ہی نہ آ جائے۔ جب وہ اسے دیکھتا نہیں تھا تو بات نہیں کرتا تھا تو وہ جلتی تھی، کڑتی تھی، اس کی برائی نور سے کر کے جلتے دل کے پھپھولے پھوڑتی تھی۔ لیکن اب جب اس نے اظہار محبت کے ساتھ اسے اپنی شدتوں کا احساس دلایا تو ایرا کی جان لبوں پر آ گئی۔ بہت خوشی کے ساتھ اب اسے مومن سے اس دیوانگی کو لے کر ڈر بھی لگ رہا تھا، ساتھ شرم بھی آ رہی تھی۔ محبت کا احساس سب کے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے، خاص کر کوئی آپ کو اس شدت سے چاہے اور پھر اس کا برملا اظہار بھی کرے تو یہ اس قدر حسین احساس بن جاتا ہے کہ اس کے خوبصورت رنگ آپ کے چہرے کے ساتھ آپ کے ہر انداز سے بیان ہونے لگتے ہیں۔ زندگی خوبصورت سے خوبصورت ترین لگنے لگتی ہے۔ لیکن ایرا کو مومن سے اب بہت ڈر لگ رہا تھا، اس کا اظہار وہ نور سے بھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے گھر بھر میں اب وہ اس سے چھپتی پھرتی تھی۔ کبھی یسرا کے پاس جا بیٹھتی تو کبھی رفت اور یسرا کے ساتھ کسی کام میں مشغول دکھائی دیتی۔ مومن دور سے اسے دیکھ کر جل کر رہ جاتا جو نکاح کے بعد کسی طور اس کے ہاتھ آنے کو تیار نہیں تھی۔ آج زہرہ کی بارات تھی، صبح سے گھر بھر میں بھاگ دوڑ مچی تھی۔ ایرا زہرہ کے ساتھ ہی پالر چلی گئی تھی جہاں سے انہیں مومن پک کر کے ڈائریکٹ ہال میں پہنچانے والا تھا۔ شام کے 7 بجے ہی جب زہرہ نے ایرا کو دیکھا جو آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے لمبے بال کھلے تھے، کائی گرین رنگ کے گھیردار شرارے میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ایرا مجھے جلدی نکلنا ہے جان، میرا ہال میں فوٹو شوٹ ہے، اسی لیے مجھے حارث لینے آ رہے ہیں۔ زہرہ کی بات سن کر ایرا پریشان ہو گئی۔ آپو میں تو اکیلی رہ جاؤں گی، میں کس کے ساتھ گھر جاؤں گی؟ تمہیں بھائی لینے آ رہے ہیں نا، میں نے انہیں فون کر کے بلوا لیا ہے، بالکل پریشان مت ہونا۔ پیار سے اس کا چہرہ تھامے زہرہ بول رہی تھی۔ وہیں ایرا کی سانس رک رہی تھی، جس انسان سے وہ بھاگ رہی تھی آج وہی انسان سے اس کا ٹکراؤ ہونے والا تھا، اور مزے کی بات بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ آپو مومی کے ساتھ؟ ایرا بکری کے بچے کی طرح منمنانے لگی۔ جب زہرہ کا فون بجا، ایرا حارث آ گئے، وہ باہر میرا ویٹ کر رہے ہیں، اوکے بائے، میری جان خیال رکھنا، ہال میں ملتے ہیں۔ زہرہ اس کی بات سنتے بنا اٹھے اور آہستہ قدموں سے باہر کی طرف چلی گئی۔ وہیں اب ایرا ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی پریشانی سے ٹہل رہی تھی، تبھی اس کا موبائل رنگ کرنے لگا جہاں مومن کی کال آ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ آ چکا ہے۔ ایرا اپنے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ جلوے بکھیرتی باہر آئی تو مومن کو گاڑی سے باہر 3 پیس میں بہت ہی ہینڈسم لک کے ساتھ کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج اس کی وجاہت شاندار تیاری ہی الگ تھی، جس میں وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ مومن کی نظر جب ایرا پر گئی تو وہ بھی ایک پل کو پل کے جھپکائے بنا اسے دیکھے گیا۔ دونوں کے دل اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ایرا خود کو سنبھالتی آگے بڑھی، تبھی مومن نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے اندر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ مومن سے بچنے کی ترکیب سوچ رہی تھی جب اس کے کان کے بہت قریب مومن کی سرگوشی ابھری۔ ڈال بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کہنے کے ساتھ مومن نے اس کا نرم گال چوم لیا۔ ایرا کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا، وہ جلدی سے پیچھے ہوتی دروازے سے لگی، اسے سہم کر دیکھنے لگی۔ مومن کو اس کا عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ سزا کے طور پر مومن نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو حصار میں لیتے جھٹکا دے کر خود کے قریب کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک کر اسے شدت سے چومنے لگا، اس کی سانسوں کو قطرہ قطرہ خود میں انڈیل کر جیسے سکون حاصل کر رہا تھا۔ مومن نے ایک بار جو اس کے ہونٹ جکڑے تو چھوڑنا ہی بھول گیا۔ اس کے عمل میں حدت، تپش کیا کچھ نہیں تھا، جسے محسوس کرتے ایرا اسے کالر سے جکڑ گئی۔ مومن مزید جنونی ہوتے اپنے عمل میں شدت بڑھاتے اسے دوسری طرف گراتا اس کے اوپر آ گیا۔ اب وہ بے رحم سا اس کی گردن پہ جھک کر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔
इरा उसकी शिद्दतों से निढाल हो रही थी, लेकिन वो उसकी सांसें पीने में इतना मसरूफ था कि सब कुछ भूल गया। फिर मजीद वो इरा पर झुकता उसकी धड़कनों को ऊपर से काटने लगा तो इरा सिसकारियां भरने लगी। मोमिन उसकी सिसकियों से मजीद बहक रहा था। आंखों में खुमारी छा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे अपने आसाब पर काबू पाना नहीं आता था। एक तो मलकियत का एहसास और दूसरा उसका खुद से दूर करना, निकाह के बाद से उसका कतराना, उससे छुपते फिरना मोमिन का खून खौला गया था। कितनी ही देर तक उसे अपनी शिद्दतों से निढाल करने के बाद मोमिन उससे दूर होते उसकी हालत पर तरस खाते उसे अपने सीने में भींच गया। इरा उसकी शिद्दतों से बेहाल होती सर उसके सीने पर टिकाकर अपनी सांसें हमवार करने लगी। तभी मोमिन ने गाड़ी स्टार्ट की। चूंकि गाड़ी के मिरर्स टोटली ब्लैक थे, इसीलिए वो अपना काम फुर्सत से अंजाम दे रहा था। गाड़ी चलाने के साथ साथ मोमिन एक हाथ से इरा की कमर भी सहला रहा था, जो गहरे गहरे सांस भर रही थी। हॉल के नज़दीक पहुंचने से पहले मोमिन ने उसे एहतियात से पैसेंजर सीट पर मुंतकिल करते उसके माथे पर होंठ रखे, साथ ही उसकी नाजुक पंखड़ियों का शिद्दत भरा बूसा लेते उसे पीछे किया। ऐसा महसूस हो रहा था कि नाजुक पंखड़ियों को चाहे कितना भी चूम लो, तशनगी कम होने के बजाय तलब मजीद बढ़ रही थी। गाड़ी जैसे ही हॉल की पार्किंग एरिया में आकर रुकी, इरा अपने दिल की बिखरी धड़कनों को संभालती बाहर निकली। इससे पहले वो मोमिन से बचकर फिर दूर भागती। मोमिन जल्दी से दूसरी तरफ से आता उसका हाथ मजबूती से पकड़ गया और उसे अपने साथ लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दोनों जैसे एक साथ हॉल में दाखिल हुए, कई कैमरे की फ्लैश लाइट उन दोनों पर पड़ी, जिससे उनका खूबसूरत कपल हमेशा हमेशा के लिए इस लम्हे में कैद हो गया। वो दोनों एक साथ इतने प्यारे लग रहे थे कि कितनी ही हसरत भरी निगाहें उनको देखे जा रही थी। आज तो मोमिन को भी अपने दिल की हसरतों पर बंद बांधना मुश्किल लग रहा था। तभी हॉल के अंदर आता वो इरा को जोहरा के पास छोड़कर चला गया। दोनों इस वक्त दुनिया की भीड़ में बेशक गुम दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका जहन अब भी गुर्बत के कमज़ोर लम्हों की गिरफ्त में जकड़ा था। जोहरा और हारिस का निकाह तो पहले ही हो चुका था। चंद रस्मों के बाद आखिरकार उसकी रुखसती हो गई तो बाकी घर वाले भी खाना खाते और मेहमानों को रुखसत करते घर लौट आए। एक बेटी के चले जाने से घर कितना सूना सूना हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी एक बेटी तो हमेशा हमारे पास रहेगी। अब राजघर आने के बाद सोफे पर बैठे उदासी से बोले तो उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। आज अगर इरा के इम्तिहानात का मसला न होता तो जोहरा के साथ में उसे भी रुखसत करवा कर ले आता। क्यों मोमिन? अचानक अब राज की बात पर इरा को जोरदार ठसका लगा। वो जोर जोर से खांसने लगी। वहीं मोमिन के लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। अरे अरे, परेशान मत हो, तुम्हारे बड़े बाबा मजाक कर रहे हैं। रिफत जल्दी से उठती उसकी पीठ थपथपाने लगी। बड़ी मम्मा, मैं कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। सुर्ख चेहरा लिए वो मोमिन की पुरतशिश नज़रों से बचती कमरे में भाग गई। पीछे सब हंस रहे थे। कुछ ही देर बाद सब लोग अपने अपने कमरों में आराम के लिए चले गए। दिन भर के थके थे, इसीलिए थोड़ी ही देर में घर में अंधेरे में डूब गया। वहीं इरा बिस्तर में दुबकी आज गाड़ी में हुए उन जज्बाती लम्हों को याद करते अब भी कांप रही थी। जब उसे दरवाजे पर दस्तक दी सुनाई दी। इस वक्त कौन आ गया? वो बेख्याली में खुद से सवाल करती उठी। बिना देर किए दरवाज़ा खोल गई, लेकिन सामने मोमिन को खड़ा देख उसकी हवाइयाँ उड़ गईं। मोमी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ में खौफ की लरज़ाहट वाज़ेह थी, क्योंकि मोमिन इस वक्त उसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी बहकी मखमूर निगाहें कुछ और ही बयान कर रही थी। अभी उसका पत्थर वजूद कुछ हरकत करता कि मोमिन आराम से कमरे में आता, दरवाज़ा बंद कर गया। ये आप क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो? इरा पूरी तरह कांप रही थी। डर क्यों रही हो? तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुम पर हक है। मैं कुछ गलत तो नहीं चाह रहा, कोई देखता है तो देखे, हम गुनाह तो नहीं कर रहे। मोमिन अपने बहके अंदाज में कहता अचानक उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से लगा गया। इरा के हाथों की कपकपाहट डर आई। इस वक्त जाने क्या हुआ था कि उस जैसा मजबूत आसाब का शख्स भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। नहीं, आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं प्लीज़। मोमी अपने आसाब पर काबू पाती वो अपनी मुंतशिर होती सांसों के बीच बोली और उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। मैं नहीं जाऊँगा,
تم جانتی ہو میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر میں رخصتی سے پہلے تم سے شوہر ہونے کا حق لے لوں؟ یقین کرو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، میں سب سے بات کر لوں گا اور جلد رخصتی کے لیے بھی کہوں گا۔ وہ بے بس سا بولا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو شدت سے چومنے لگا۔ چپ کر جائیں مومی اور پلیز دور ہٹیں، ایرا کی آواز بھر آئی۔ آپ کو اس بات سے فرق پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو، مگر مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کی روایات کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا ایرا، تم میری منکوحہ ہو اور تمہیں میری زندگی کا حصہ بننا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر معاشرے کی یہ دیواریں کیوں؟ آج تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، میرا رب اس کی اجازت دیتا ہے، تو پھر تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ اس نے پھر سے اسے بے بس کرنے کی کوشش کی۔ وہ بے اختیار رو پڑی، مومی یہ غلط ہے۔ ایرا تڑپتی بلکتی اسے سمجھا رہی تھی، مگر مومن اس کی سننے کو تیار ہی کب تھا، وہ جنونی ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایرا کے پیچھے لگی زپ کھول دی، جس سے اس کے کاندھوں سے قمیص ڈھلک گئی اور گورے نازک کاندھے چھلکنے لگے۔ مومن کے لب شدت سے اس کے کاندھوں سے گلے تک سفر کرتے اسے ہلکان کیے جا رہے تھے۔ ایرا کے احتجاج اور گریز کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مومن اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر پر باندھتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کرتا، اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سانسیں چھین گیا۔ اس کے لمس میں آج اتنا جنون بھرا تھا کہ ایرا کا پورا وجود بری طرح سے لرزنے لگا، اس سے آنکھیں کھول پانا دشوار تھا۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں انڈیلتا اپنے اندر لگی آگ سے اس کو روشناس کروا رہا تھا۔ ایرا کو لگا کہ اس کی سانسیں رک جائیں گی، آج یہ شخص واقعی اس کی جان نکال دے گا۔ اس کی نازک سی کمر بھی مومن کے شکنجے میں تھی، وہ آج پوری طرح سے اس کے ہوش اڑانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنی کمر پر سرکتے اس کے پرحدت ہاتھوں کی گردش ایرا کے ضبط سے باہر ہو رہی تھی، مگر اس شخص کی یہ جنونیت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی رکتی سانسوں پر رحم کھاتا وہ اب کی بار اسے سینے کی طرف آیا۔ پلیز، ایرا آنسوں کے درمیان بمشکل اتنا بول پائی تھی، مگر آج وہ اس سے کسی قیمت پر دور جانے کو آمادہ نہیں تھا۔ اس کی ملائم دھڑکنوں کے مقام پر جھکتا وہاں اپنی شدتیں بکھیرتا چلا گیا۔ جلن اور شدت کے احساس سے ایرا نے اس کی شرٹ کو مضبوطی کے ساتھ اپنی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ آج خوف سے نہیں، اس شخص کی جان لیوا قربت سے اس کی دھڑکنیں رک رہی تھیں۔ وہ شاید اس سے اب بھی دور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی بڑھتی بے باکی اور جسارتوں پر کوئی راستہ نہ پا کر ایرا نے پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکا دیا اور اپنے کمرے کے باتھ روم میں جا چھپی۔ اس وقت وہی اس کی بہترین پناہ گاہ تھی۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے باتھ روم لاک کیا۔ مومن اس کی اس حرکت سے جیسے پاگل سا ہو اٹھا۔ دروازہ کھولو ایرا، نہیں تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے دروازہ بجانے لگا۔ چلے جائیں مومی، مت کریں مجھ سے بات، اس وقت آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ کل جب آپ کو احساس ہوگا تب آپ کو یہ سب ٹھیک لگے گا جو میں نے کیا۔ اس وقت آپ میری کوئی بات سمجھنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ ایرا بھی دروازے کے پیچھے چھپی اس کی منت کر رہی تھی۔ ایرا، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے اس وقت تمہاری قربت چاہیے، بس تمہاری محبت، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ کیا تم شوہر کی نافرمانی کرو گی؟ مومن دانت پیستے ہوئے بولا۔ اسے ایرا سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے پرواہ نہیں، آپ پلیز جائیں۔ ٹھیک ہے، میری محبت، میرے اعتبار کا یہ صلہ دیا تم نے؟ اچھا نہیں کیا تم نے یہ، اچھا ایرا، میرے جذباتوں کو روند کر تم نے۔ مومن غصے سے بھولتا وہاں سے چلا گیا۔ ایرا گھٹنوں میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مومن اس کے ساتھ کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر مومن کی آنکھیں بے حد سرخ تھی۔ کیا بات ہے مومن، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ ابراج جو ہنسی مذاق کر رہے تھے اس کے چہرے کی گہری سنجیدگی دیکھ کر بولے۔ ایرا نے چور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ بے شک اس کی محبت، اس کا محرم اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا، لیکن جو راستہ اس نے چنا وہ سراسر غلط تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مومن نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہیں ایرا جو خاموش بیٹھی تھی اس کا دل اچھل کر منہ میں آ گیا۔ کیا وہ کل والی بات سب کے بیچ میں کرنے والا تھا؟
ایرا خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں بولو مومن، ابراج نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹیبل پر بیٹھتے تمام لوگ ناشتے سے ہاتھ روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا میں رخصتی چاہتا ہوں، جلد سے جلد۔ ایرا کے امتحان ہوتے رہیں گے، شادی سے اس کی تعلیم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں رخصتی اب ہو جائے۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ مومن کی اس اچانک فرمائش پر حیران رہ گئے۔ خود ایرا کی سانسیں بھی تھم گئیں، لیکن مومن کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بیٹا، چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں، لیکن اس کا فیصلہ ایرا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ زندگی تم دونوں نے ساتھ گزارنی ہے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوگی۔ اب کہ آفندی صاحب نے کہا تو سب نے ان کی بات سے اکتفا کیا۔ وہیں ایرا کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ بولو بیٹا ایرا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ابراج بھاری آواز میں بولے۔ وہیں مومن جبڑوں کو بھینچے سخت نظروں سے سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بڑے بابا، آپ سب کی جس میں خوشی ہو۔ نرم آواز میں وہ اتنا ہی بولی۔ آخر کو وہ ضد کیوں باندھتی؟ مومن اس کی محبت، اس کے دل کی مراد تھا۔ تبھی مومن جھٹکے سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال سے نکل گیا۔ ابراج اور باقی سب افراد ہکا بکا سا اسے یہ انداز دیکھتے رہ گئے۔ ایرا نے کتنے ہی خاموش آنسو حلق میں اتارے۔ اس کا رشتہ اتنا کمزور ہوگا یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ اس دن کے بعد سے مومن بالکل ہی بدل گیا۔ اپنے خول میں مقید وہ پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور اکھڑا اکھڑا رہنے لگا۔ ایرا پر پہلے کی طرح محبت نچھاور کرنا تو دور، وہ اب اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایرا جلتے سلگتے دل کے ساتھ یہ سب دیکھتی بس روتی رہتی۔ آخر کس سے اپنا درد بیان کرتی؟ نور سے کہہ نہیں سکتی تھی، اس کی فطری شرم آڑے آ جاتی۔ مومن الگ منہ بنائے ہوئے تھا، وہ جاتی تو کہاں جاتی۔ رفعت اور یسرا ایک بار پھر شادی کی تیاریوں میں جت گئی۔ وہیں ایرا کا کسی پل دل نہیں لگتا تھا، نہ پڑھائی میں، نہ خود کی ہو رہی شادی کی تیاریوں میں۔ اسے پرواہ تھی تو صرف مومن کی، جو اسے روٹھی محبوبہ کی طرح دور دور رہتا تھا۔ جیسے کسی بھی حال میں ایرا کو منانا تھا۔ وہ آج دل میں مضبوط ارادہ کیے اسے منانے کو اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ خود کی غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی طرف سے اس سے معافی مانگ کر اسے منا لینا چاہتی تھی۔ آخر کو وہ اس کی محبت، اس کی دنیا تھا۔ مومن کے کمرے کی طرف بڑھتے اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ عجیب کشمکش میں گھری وہ یہی سوچے جا رہی تھی کہ اسے دیکھ کر مومن کیسا رد عمل دے گا؟ کیا وہ اسے معاف کر دے گا یا دھتکار دے گا، جیسے اس نے مومن کے جذبوں کو اور اس کے ارمانوں کو دھتکارا تھا؟ دروازے کے ہینڈل کو ہلکا سا گھماتے ہوئے اس کے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ مومی، اس کی آواز پر تکیہ باہوں میں دبائے گہری نیند میں سویا مومن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تو ایرا نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ بڑھتی ہوئی شیف کے ساتھ مرجھایا ہوا چہرہ اس کے اندر چھڑی جنگ کا پتہ صاف دے رہا تھا کہ وہ کتنا بے سکون ہے۔ ایرا کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھر لیا۔ اس کی اس حالت کی ذمہ دار بھی تو وہی تھی۔ بے اختیاری میں اس نے ہاتھ آہستہ سے مومن کے کاندھے پر رکھا ہی تھا جب مومن نے پٹ سے آنکھیں کھولتے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کھینچ کر خود پر گراتے اسے بیڈ پر لٹایا خود اس پر سائے کی طرح چھا گیا۔ مومن کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ ایرا کا دل پوری طرح کانپ گیا۔ وہ بری طرح رو دی۔ ایک پل کو لگا خود کو ہوش میں لانے کے لیے، جب وہ جھٹکے سے اس پر سے اٹھتا باہر جانے لگا۔ مجھے معاف کر دے مومی، ایسی بھی کیا ناراضگی دیکھیں، اب تو ہماری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، بھول جائے نا۔ اچانک وہ اس کے سینے سے لگی بری طرح بلک رہی تھی۔ نہیں ایرا، معافی کیسی، بلکہ تمہارا گنہگار تو میں ہوں۔ مجھے تمہارے قریب آنا، تم سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا، تم نے میری بے لوث محبت کو ٹھکرا کر مجھے ہرا دیا۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میں حقدار بن کر نہیں بلکہ لٹیرا بن کر آیا تھا تم سے اپنی خواہش طلب کرنے۔ میرے دل کی تمام حسرت، چاہت، خواہشوں کو تم نے بے موت مار دیا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کو، اسی لیے چلی جاؤ۔ اس کا ہاتھ تھام کر مومن نے بہت آرام سے اسے کمرے سے نکالتے دروازہ بند کر دیا۔ ایرا پھوٹ پھوٹ کر روتی کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح کمرے میں واپس لوٹ آئی۔ ایک بار پھر گھر بھر میں شادی کی شہنائیاں بجنے لگی، لیکن جس کے لیے سب رنگ سجائے گئے تھے وہ تو جیسے اندر سے مردہ ہو چکے تھے۔ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی اور ایسی ہی خوبصورت شام میرا مہرون رنگ کے بہت حسین لہنگے میں بھاری بھرکم دلہن بنی رخصت ہو کر مومن کے کمرے میں چلی آئی۔
اندر سے دل ندامت کے بوجھ سے نڈھال ہوئے جا رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھولتے مومن بہت خاموشی سے اندر آتا، ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا۔ عرا کا دل اس کی بے رخی پر کٹ کر رہ گیا۔ بہت ہو گیا، آخر وہ نازک سی لڑکی کتنا سہن سکتی تھی۔ اپنی عزت نفس پر لعنت بھیجتی وہ بھاری لہنگا اٹھائے، بیڈ سے اٹھتی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ مومن اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا، اس کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تب عرا نے بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف گھمایا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ مومن اس کا دعاشتہ روپ دیکھ کر ایک پل کو بہک ہی گیا، پھر خود پر زبردستی جبر کرتا غصے سے اسے گھورنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ مومی، آخر کب تک مجھے سزا دیں گے؟ حسین آنکھوں میں آنسو دیکھ مومن نظریں پھیر گیا۔ تبھی عرا آگے بڑھی اور اچانک اس نے مومن کا چہرہ پکڑ کر پنجوں کے بل زمین سے اٹھتے اس کے ہونٹوں پر زور سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مومن کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے عرا سے اس جذباتی عمل کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ عرا زور سے آنکھیں بند کیے مسلسل اس کے ہونٹوں کو ایسے چوم رہی تھی جیسے مومن کبھی خوبصورت لمحوں میں اسے چوما کرتا تھا۔ دونوں کے دل بری طرح دھڑکتے ایک تال پر رقص کر رہے تھے۔ آخر کار مومن بھی اپنے جذبوں کے آگے ہار مانتا آہستہ سے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کے ملائم پکڑیوں سے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے شرارت کرتا دیکھ اس کے جلتے دل پر پھوار سی پڑنے لگی جس میں سارے گلے شکوے دھل گئے۔ عرا اس سے پہلے گرتی جب مومن کے مضبوط بازوں کا حصار اسے اپنی گرفت میں لیے اوپر اٹھا گیا۔ عرا آہستہ سے دور ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اس کی قربت کے نشے میں چور ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ بھی ناراض ہیں؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ سرگوشی میں بولی تو مومن کی گرفت اس کی کمر پر ساکت ہوئی۔ بالکل نہیں، مجھے احساس ہو گیا کہ عرا میری خواہش غلط نہیں تھی، لیکن تم بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی روایات کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، اور دیکھو آج میں نے سب کے سامنے پوری رسم و روایات کے ساتھ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اس لیے آج میں نہیں بلکہ تم مجھے پیار کرو گی۔ مومن کہتے ہوئے آخر میں شرارتی ہو گیا جس پر عرا کھل کھلا دی۔ دونوں کی روح ایک دوسرے کی محبت کو پا کر اندر تک سرشار ہو گئی۔ اپنے اپنے جذبوں میں ثابت قدم ان دونوں محبت کرنے والوں کے لیے خوشبو لٹاتی اس رات کا ایک ایک پل مہک رہا تھا۔